پاکستان سپر لیگ کا نواں مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس فائنل میں ایک ٹیم جیتی اور ایک ہار گئی، جیسے کرکٹ میں ہوتا ہے۔ لیکن یہاں جو سب سے بہتر چیز، سب سے خوبصورت چیز ہمیں نظر آئی، کرکٹ کے میدان میں اس سے پہلے ایسی خوبصورت چیز نظر نہیں آئی۔ وہ ہوا یہ کہ شاداب خان کی ٹیم اسلام آباد یونائٹڈ جب فائنل جیتی تو فائنل جیتنے کے بعد انہوں نے وہ کام کیا، اپنا ایسا عمل ایک دکھایا جس سے پوری دنیا کو واضح میسج دیا اور پیغام دیا، اور وہ یہ کہ انہوں نے فلسطینی جھنڈے اپنے ساتھ لیے، تمام پلیئرز نے پورے گراؤنڈ کا راؤنڈ لگایا اور فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کیا۔ اور یہ بہترین اقدام ہے، ان کا بہت مثبت قدم ہے، جس نے پوری دنیا جو کرکٹ کو دیکھ رہی تھی ان کے سامنے یہ پیغام چلا گیا کہ یہ جو ظلم وہاں اسرائیل کر رہا ہے اور غزہ کے مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے اور اسرائیل کے خلاف بھرپور توانا آواز اٹھائی جائے۔ یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ اس پی ایس ایل میں صرف پاکستانی پلیئر نہیں تھے، انگلینڈ کے بھی تھے، نیوزی لینڈ کے تھے اور دیگر ویسٹ انڈیز اور دیگر ممالک کے بھی تھے، اور ان دو فائنلسٹ جو ٹیمیں تھیں ان میں بھی تمام ممالک کے پلیئر تقریباً شامل تھے۔ تو یہ پیغام ان ممالک کے اندر بھی پہنچا، پھر میڈیا کے ذریعے سے دنیا کے چاروں کونوں کے اندر یہ پیغام پہنچا کہ پاکستانی مسلمانوں کے دل آج بھی فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور غم کی اس گھڑی میں، دکھ کی اس گھڑی میں، ظلم و زیادتی کے اس جبر میں آج بھی پاکستانی مسلمان ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ہمارے حکمران کھڑے ہوں یا نہ ہوں، ہمارے اوپر کے اعلیٰ اقتدار کے مالک لوگ اسرائیل کو جواب دے سکتے ہوں یا نہ دے سکتے ہوں، ہم مسلمان عوام، چاہے وہ کھلاڑی ہوں، چاہے وہ میڈیا کے اراکین ہوں، یا وہ عام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، وہ فلسطین کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ یہ بہت مثبت پیغام ہے۔ اور دیکھیں، کسی بھی چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، منفی پہلو بھی ہوتا ہے اور مثبت پہلو بھی ہوتا ہے۔ بحیثیت مسلمان نبی علیہ السلام نے ہمیں مثبت پہلو کو لے کر چلنے کی ترغیب دی ہے کہ ہم منفی چیزوں کو نہ دیکھیں، مثبت کو دیکھیں۔ اس پی ایس ایل کو لے کر شروع میں بہت سی آوازیں لگی تھی، بہت سی باتیں ہوئی تھی کہ کچھ اسرائیلی پروڈکٹ یا یہودی پروڈکٹ ہیں، لہٰذا اس پی ایس ایل کا بائیکاٹ کیا جائے اور فلاں کیا جائے۔ لیکن آج آپ اس کا مثبت پہلو دیکھیں کہ پی ایس ایل کے ذریعے سے جتنا اس پیغام کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا گیا، شاید کسی اور ذریعے سے پھیلایا جا سکتا۔ پھر اسی پی ایس ایل میں ایک پینٹ کمپنی ہے غالباً برائٹو، انہوں نے ہر 50 رنز پر غزہ کے مسلمانوں کے لیے کچھ پیسوں کا اعلان کیا، غالباً 50,000 سم تھنگ۔ تو یہ بھی ایک بڑا اچھا اقدام تھا۔ جہاں منفی چیز کو لے کر چل رہے تھے وہاں ہمیں مثبت چیز کو بھی لے کر چلنا چاہیے تھا، اس لیے کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے زندگی کے ہر موڑ میں آتی ہیں۔ تو ہمیں جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ ہم مثبت کو لے کر چلیں۔ وہ ایک صحابی کے بارے میں، ایک لشکر جب واپس آیا نبی علیہ السلام کے پاس جنگ سے، تو نبی علیہ السلام نے کارگزاری سنی کہ کیا ہوا وہاں، تو جو کارگزاری سنائی، وہاں کارگزاری سنانے والوں نے امیر لشکر کے بارے میں یہ بات کی، گویا کہ ایک شکایت کی کہ یہ ہر نماز میں تقریباً سورہ اخلاص پڑھتے تھے، قل واللہ احد پڑھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو، کمانڈر کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ ہر رکعت میں سورہ اخلاص کیوں پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس میں اللہ پاک کی ایسی صفات کا تذکرہ ہے جو مجھے بہت پسند ہے، اس پسندیدگی کی وجہ سے میں ہر نماز میں تقریباً سورہ اخلاص پڑھتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان کی تحسین فرمائی اور انہیں درست فرمایا۔ اب یہ تصویر کا دوسرا رخ تھا، اس لیے کبھی بھی ایک رخ کو دیکھ کر آپ اپنا فیصلہ نہ کیا کریں۔ اشفاق احمد ہمارے بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں، وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کی اہلیہ یونیورسٹی میں ہوتی تھی، تو یہ انہیں چھوڑنے کے لیے جاتے تھے، اور جب بھی جاتے نیچے اترتے اور اتر کر ان کی دوسری طرف سے آ کر دروازہ کھولتے، ان کی اہلیہ اترتی اور یونیورسٹی میں لیکچر دینے کے لیے جاتی۔ اس کو دیکھ کر پوری یونیورسٹی کے اندر یہ باتیں ہونے لگی، کوئی کہتا ہے کہ یہ بڑا زن مرید ہے، اور کوئی عورتیں کہتی کتنا اچھا شوہر ہے، کتنا خیال کرتا ہے، کتنا کیئرنگ ہے، ہمیں بھی ایسا شوہر نصیب ہو۔ اس قسم کی وہ باتیں کولیگ ان سے کرتی تھی، ان کی اہلیہ سے۔ وہ تو الگ بات تھی کہ اشفاق احمد کی گاڑی کا دروازہ اندر سے خراب تھا، تو وہ اندر سے کھلتا نہیں تھا، اس لیے وہ باہر سے آ کر کھولتے تھے، تو تصویر کا یہ رخ نظر نہیں آتا تھا لوگوں کو، دوسرا رخ نظر آتا تھا۔ اس لیے دونوں رخوں کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے۔ اور یہاں ایک اور بڑی اہم چیز کہ بیٹیاں جو ہیں یہ بڑی رحمت ہوتی ہیں اللہ پاک کی، اور بیٹیوں سے جتنا سکون ہوتا ہے اتنا شاید ہی کسی چیز سے ہو۔ اس پی ایس ایل کے فائنل میں یا اس پی ایس ایل کے آخری مرحلے میں یہ پیغام بھی ہمارے سامنے آیا۔ ہم نے وہ ویڈیو دیکھی جب
آخری 3 میچوں کے جو مین آف دی میچ رہے اماد وسیم، ان کی بیٹی سے وہ دعا کرواتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، وہ آمین کہتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں بیٹا رمضان میں، اللہ پاک سنتے ہیں کہ اللہ میاں میرے ابا کی پرفارمنس اچھی رہے، اور وہ بیٹی دعا کرتی ہے، آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد تمام میچز میں ان کی پرفارمنس بہت اچھی جاتی ہے۔ تو بیٹیاں یہ دکھ سکھ کی سانجھی ہوتی ہیں، یہ ماں باپ کا سکون ہوتی ہیں، اور ان کی دعائیں بھی لگتی ہیں اور ان کی بد دعائیں بھی لگتی ہیں۔ تو یہ جو فائنل گزرا یا یہ PSL پورا گزرا، یہ ہمارے سامنے بہت سارے پیغام چھوڑ کر چلا گیا، اور آخر میں یہ 2 بڑے پیغام کہ آج بھی ہم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور ہماری جتنی بھی مدد کی انہیں ضرورت ہوگی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم کریں گے، اور دنیا کو اسرائیلی مظالم سے آگاہ بھی کریں گے، اور یہ بھی کہ اولاد ہوتی ہے اور بیٹیاں یہ ماں باپ کے سر کا تاج ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب کرے۔